اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر اس چیز سے محبت کی جائے جس کا آپ سے تعلق ہے اور جس کی آپ سے نسبت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا، ہر نعمت اللہ دیتا۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللہ، اور فرمایا اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے مجھ سے محبت کرو۔ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اور رسول اللہ سے محبت نہیں تو اللہ کے دعوی محبت میں سچائی۔ فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت حاصل کرنے کے لیے۔ جس طرح رسول اللہ کی محبت کے بغیر اللہ سے محبت کے دعوے میں سچائی نہیں، اسی طرح آل نبی سے محبت کے بغیر رسول اللہ کے دعوی محبت میں سچائی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فی حب آل محمد مات شہیدا، سارے پڑھ لو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جو آدمی اپنے دل میں رسول اللہ کی آل کی محبت لے کے جاتا ہے اللہ اس کو شہید کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا وَمَن مَّاتَ فِي حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ جَعَلَ اللَّهُ قَبْرَهُ مَزَارَ مَلَائِکَۃِ الرَّحْمَةِ، جو آدمی اپنے سینے میں رسول اللہ کی آل کی محبت لے کے جاتا ہے اللہ اس کی قبر پر رحمتوں کے فرشتوں کو بار بار بھیجے گا۔ رحمتوں کے فرشت مزار میں نے جدی زیارت کی تھی ہے تو اس کا مزار دا لفظ تے سنیا ہے نا، تو مزار کا معنی زیارت کرنے کی جگہ، تو اللہ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کا مزار بنا دیتا ہے کہ رحمت کے فرشتے وہاں بار بار جاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین سے کتنی محبت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں ہما ریحانہ یا فی الدنیا، یہ دونوں شہزادے میرے دنیا کے پھول ہیں۔ فَيَشُمُّهُمَا وَيُزُمُّهُمَا، حضور دونوں کو اس طرح سونگھتے جیسے پھول سونگھا جاتا ہے اور دونوں کو سینے سے ملا جاتا ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، چمنستان میں نے اچھی بولو یار کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہو کلی جس میں حسین اور حسن، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، کسی باغ کو آسمان کا پانی سیراب کرتا ہے، کسی کو ٹیوب ویل کا پانی، کسی کو نہر کا پانی، مگر آب تطہیر کے پانی سے کون سیراب ہوتا ہے؟ فرمایا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، پودے میں نے بولا بوٹے، جمے میں نے اگنے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہلا ریاض میں نے باغ
تے نجابت میں نے اعلیٰ قسم دا اس ریاض نجابت پہ اور سب تو وڈی شے سب تو خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر خون خیر الرسل سے ہے سارے بول دیو ایتے سارے بلاندے ہیں میں بلانا ہوں بھی خون خیر الرسل سے ہے جن کا رسول اللہ کا خون جو ان کی رگوں میں دوڑتا ہے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر اہل بیت نبوت پہ سارے بول دیو اہل بیت نبوت پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبانی و احب اباہما من احبانی و احباہما و احب اباہما و احب امہما کانا مائی فی درجاتی فی الجنہ او کما قال حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی میرے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی اور ان کے والد گرامی سے محبت کی ان کی والدہ سے محبت کی فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں اللہ اسے میرے والے درجے میں جگہ عطا فرمائے یہ ہوگا خادم کی حیثیت سے یہ ہوگا خادم کی حیثیت سے مگر درجے اس میں ہوگا جس میں میرے آقا موجود ہے اہل بیت نبوت پہ اہل بیت نبوت امام اعظم رحمت اللہ علیہ ایک مجلس میں موجود ہیں امام الائمہ کاشف الغمہ لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کے مقتدا پیشوا رہنما آپ بار بار اٹھتے ہیں دیکھنے والے حیران ہیں کہ بظاہر تو اٹھنے کی کوئی وجہ سبب نظر نہیں آتا یہ بار بار اٹھ رہے ہیں پوچھا تو معلوم ہوا کہ جو بچے سامنے کھیل رہے ہیں ان میں ایک لڑکا سید ہے جو سامنے آتا ہے تو آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان قدر والے بات یاد ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے ان کے پاس حضرت امام حسن کے بیٹے جن کا نام بھی حسن تھا حسن مثنی وہ تشریف لائے تو امیر المومنین نے انہیں بلند مسند پہ بٹھایا ان کی گفتگو سنی ان کی طرح متوجہ رہے جب رخصت کیا دور تک تشریف لے گئے کسی پاس بیٹھنے والے نے کہا یہ ایک نوجوان لڑکا آیا تھا آپ نے اس کی اتنی تعظیم کی اس سے تو حکومت کا رو بھی نہیں رہتا خلافت کا آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میں نے اس کی اتنی تعظیم اس لیے کیوں کی ہے اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا تو اگر فاطمہ کو معلوم ہو کہ میں نے ان کے پوتے کی اتنی تعظیم کی ہے تو وہ فاطمہ راضی ہوں گی ان کے راضی ہونے سے رسول اللہ راضی ہو گئے میں نے یہ کام رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے حکومت کا رعب رہتا ہے رہے نہیں رہتا ہے نہیں رہے میں نے تو اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے کیا قدر والے جانتے ہیں قدر و شان قدر والے بھی
بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے۔ تو حضرت امام مالک، آپ غور فرمائیں، امام مالک کتنے بڑے مقتدا پیشوا رہنما ہے، پوری زندگی سوائے ایک فرض حج کرنے کے مدینہ منورہ سے باہر نہیں گئے، کہیں موت مدینہ سے باہر نہ آ جائے۔ ان کو ظاہر بات ہے حاکم ناراض ہو جاتے ہیں، ایک سید حاکم نے کوڑے لگوائے۔ تو زمانہ بدلتا رہتا ہے، آج کا بادشاہ کل جیل میں ہوتا ہے، کل میں جیل والا بادشاہ ہوتا ہے، ایسے ہی شروع سے چلتا رہا۔ جب دوسری حکومت آئی تو دوسرے خلیفہ نے امام مالک سے کہا اگر آپ کہیں تو میں بدلہ لے دوں، قابل توجہ جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا بدلہ کس بات؟ بدلہ وہ کوڑا بعد میں مارتا تھا، میں معاف پہلے کر دیتا تھا کہ میری خاطر قیامت کے دن آل رسول کو تکلیف نہ ہو۔ اسی لیے تو مولانا جامی فرماتے ہیں بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، بصدق و صفا گشت، بصدق و صفا گشت غلام غلامان، غلام غلامان، کوئی چپ نہ رہے، غلام غلامان، غلام غلامان، دامی دل کی گہرائیوں سے آل نبی کے غلاموں کا غلام بن گیا، کیوں؟ غلامی میں سب کچھ۔ اب دن میں اکثر کہتا ہوں سادات ہونا یہ کسبی نہیں، وہابی چیز۔ بندہ اپنے آپ بنے تھے، من ادعا الی غیر ابیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو باپ کے غیر کی طرف نسبت کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے۔ تو یہ اپنے آپ تو نہیں بندہ بن سکتا۔ اگر عزت چاہتے ہیں نا غیر سادات، جو سادات نہیں وہ عزت چاہتے ہیں، تو ان کی عزت اس میں ہے کہ وہ سادات کے سچے غلام بن جائیں۔ عزت اگر چاہتے ہیں تو پھر بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، بصدق و صفا گشت غلام غلامان، غلام غلامان۔ بلکہ شیخ سعدی فرماتے ہیں خدایا بحق کے، اے تو سارے نے آندہ بول دیا نا، خدایا بحق کے کہ بر قول ایمان، یا اللہ اولاد فاطمہ کا صدقہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اگر دعوتم منو دستو دامانے، منو دستو دامانے، یا اللہ اور کوئی دعا قبول کر یا نہ کر، مگر قیامت کے دن آل رسول کا دامن میرے ہاتھوں میں عطا فرما، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامانے، منو دستو دامانے، منو دستو دامانے۔ تو یہ آل رسول کی تعظیم کرو گے تو دنیا میں بھی تعظیم پاؤ گے، قیامت میں بھی تعظیم پاؤ گے، دنیا میں بھی تعظیم پاؤ گے اور قیامت میں بھی۔ اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کو سلام۔ آپ دیکھیے یزید نے یہ سارا کام کیا حکومت کو بچانے کے لیے، حکومت بچی آپ کو مٹانے کے لیے، مگر خود مٹ گیا
آپ کا نام آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا، اور قیامت میں انشاءاللہ آپ کی عظمتوں کے جھنڈے لہرائیں گے۔ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی رہی وہ جفا، جو رہا تو نام جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، جسے زندہ رکھتی ہے، یعنی اگر آپ طبعی طور پر دنیا سے جاتے بیمار ہو کر یا کسی اور طریقے سے، تو جس طرح آپ کی عظمتوں کے جھنڈے آفاق عالم میں لہرا رہے ہیں، اس طرح لہرا، اس لیے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے تم میرے نام کو بلند کرو، میں تمہیں بلندی عطا فرماؤں۔ آج پوری دنیا میں عظمت حسین کے جھنڈے گڑے ہوئے، اور مسجد میں سجدہ کرنا آسان ہے، کعبے سجدہ کرنا، جنت سجدہ کرنا بھی سوکھا ہے، یہ اللہ لائے اپنے بھی دست، مگر تلواروں کے سائے میں جب کہ جسم نازنین زخمی ہوا ہو، عزیز و اقارب شہید ہو چکے ہوں، اس وقت سجدہ کرنا صرف حسین کا کام ہے۔ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو، سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو، اس نے وہ سجدہ کیا، اور آئین مشیت کا شناسہ ایسا، رب دی رضا تے راضی رہن والے، اگر وہ چاہتے تو پانی آپ کے قدموں کو چھوتا، مگر آپ نے رب کی رضا کو قبول کیا۔ آئین مشیت کا شناسہ ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا، اگر نہ ہوتے حسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے، تو نکل آتی زمین کربلا سے نہر جنت کی، تو نکل آتی زمین کربلا سے نہر جنت کی۔ آئین مشیت کا شناسہ ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، فخر سے کیوں نہ جھومے رسول عربی، کیوں تقدیر سے ملتا ہے نواسا، تقدیر سے ملتا ہے۔ اللہ ہم صاحب کی حاضری کو قبول کرے۔ پہلے اذان، پھر صلاۃ و سلام، پھر شاہ جی دعا فرمائیں گے، پھر نماز، پھر لنگر۔ سادات کرام کی آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ جنہوں مدرسے پڑھے سے سلام اور دو تین سے پڑھ لیں۔